ماشاء اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فرب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ بسم اللہ وباللہ وتوکلت علی اللہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی سورۃ النساء آیت نمبر 34، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعناكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا۔ صدق اللہ العظیم۔ دوستوں کو عرض کیا ہے کہ یہ آیت بہت ہی مہم آیت ہے، اور اس آیت کی بنیاد پر اسلام کے اس اصول کا اظہار ہوتا ہے جو وہ عورتوں کے بارے میں سوچتا ہے۔ دین جو ہے وہ عورت کو کیا مقام دیتا ہے، اسلام عورت کو کیا مقام دیتا ہے، اور مرد کے مقایسے میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اس آیت کو لے کر بہت سارے مفکرین یا مسلم مفسرین اور سمجھداروں نے اور اگوان جو ہیں انہوں نے یہ بیانیہ دیا ہے کہ مرد حکمران ہے اور عورت اس کے تحت ہے۔ اس آیت سے انہوں نے یہ سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور اس کی وجہ زیادہ تر وہ ثقافت تھی ان کی جو ابتدا میں قرآن کی تفسیر کرنے لگے، وہ جو مردانہ ماحول تھا جس میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی تھی، عورت ایک دوسرے درجے کا انسان، اور یہ چیز صرف اس ایریے کے لیے خاص نہیں تھی بلکہ پورے عالم انسانیت میں یا تقریباً اکثر جگہوں پہ ایسے ہی تھا کہ عورت کو دوسرے درجے کا انسان سمجھا جاتا تھا، بلکہ مغرب کے بعض ممالک میں یہ پچھلی صدی تک عورت کو انسان ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، کہ عورت انسان ہی نہیں۔ یہ امریکہ اور فرانس، ان کے جو تاریخ دیکھیں تو یعنی بہت زیادہ پہلے کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، صرف یہ 1.5 صدی پہلے، یہ یا تو انسانوں جیسا ایک وجود سمجھا جاتا تھا جو انسانوں کی خدمت کے لیے ہے، یا یہ ہے کہ ایک سیکنڈری انسان ہے، ایک دوسرے درجے کا انسان ہے، انسان کامل نہیں ہے۔ اور یہی طرز سوچ جو ہے اس وقت باقی جگہوں پر بھی تھا، یہ تو اب تک ادھر تو دیر تک چلتا رہا۔ ہاں، اسلام نے آ کر بہت سارا مسئلہ کافی حد تک عورت کے لیے احترامات کے جو انتظامات کیے ہیں، جیسے کہ قرآن میں دوستوں کو بتا چکا ہوں کہ کتنا مثالی خواتین کو مثالی شخصیات قرار دیا ہے، تو آ کر پھر کافی فرق پڑا ہے، اور ماں کا درجہ کدھر خدا کریم نے قرار دے دیا ہے، اور دوسرے رشتہ داروں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا کہاں جو ہے وہ سلسلہ بنا دیا ہے۔ تو اس وجہ سے کافی حد تک اسلامی معاشروں میں تو کچھ بہتری آئی، لیکن جو غیر اسلامی معاشرے تھے وہاں عورت کے لیے وہی پہلے والی صورتحال ہی برقرار رہی،
اور وہ تو اس وجہ سے مسلم جو مسلمان تھے وہ بھی اس جو پہلے سے ایک روش آ رہی تھی خواتین کے حوالے سے اور ان کو دوسرے درجے کا انسان سمجھنا، یہ کافی حد تک مؤثر تھی۔ وہ اس طرح آسانی سے اس سے جان نہیں چھڑا سکتے تھے کہ اچھا بالکل ہی اس کو یہ کہیں کہ یہ تو خدا کریم فرما رہا ہے۔ ایک دوسری آیت جو کل پچھلی نشست میں عرض کی تھی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ ہم نے مذکر مؤنث بنائے ہیں، لیکن جو چیز مہم ہے ہمارے سامنے، اکرم اور کرامت اگر کسی کو ہے ہمارے سامنے تو وہ صرف تقویٰ کی وجہ سے، اور وہ جو بچ کے آئے گا، وہ جو ٹھیک لے کے آئے گا اپنے روح کو، جو خراب کر کے نہیں آئے گا اپنے روح کو، وہ ہی کرامت والا ہوگا۔ تو جیسے کہ کل بھی عرض کیا ہے، تو اس لحاظ سے دین نے آ کر ایک اچھا خاصا جو ہے وہ عورت کو درجہ دیا اور عورت کو کافی بلندیوں پہ لے آیا۔ اب اس آیت کو دیکھ کر وہ ان کی جو حص ہے، جو مردانگی کی حص ہے، وہ کافی اس نے عمل کیا، اور بہت سارے مفسرین نے الرجال قوامون علی النساء کا معنی یہ کیا ہے کہ مرد حکمران ہیں، مرد بالادست ہیں عورتوں پر۔ حالانکہ جیسے عرض کیا ہے کہ اس طرح کا معنی اس آیت سے نہیں لیا جا سکتا، اس کا معنی ہی اصلاً قوام کا معنی بھی اور ہے، پھر جو جملے کی ساخت ہے وہ بھی اور ہے، پھر یہ ہے کہ قرآن کی دیگر جگہ پہ جو مرد اور عورت کا وہ بتایا گیا ہے یا فرق جو مرد اور عورت کا ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ کوئی فرق، یہ حکمرانی والی بات نہیں ہے۔ ذمہ داری کے حوالے سے خدا کریم اس جملہ خبریہ میں آپ دوستوں کو بار بار کہہ رہا ہوں، اگر جو لوگ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں تو قرآن کے سمجھنے کے لیے کہ یہ جملہ خبریہ ہے، جملہ انشائیہ نہیں ہے۔ جملہ خبریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کریم ایک حقیقت وجودی کی خبر دے رہا ہے کہ ہم نے جیسے جہان کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنایا ہے، آگے چونکہ وجہ بھی بتا دی ہے، جیسے انسانوں کو بنایا ہے تو مردوں کو ہی ذمہ دارانہ کردار نبھانا پڑے گا، کہ قیومیت کا اور قیام کا اور قوام کا اور اس معاشرے کو قائم رکھنے کا، یعنی عورتوں کے لیے ساری ذمہ داریاں نہیں ہیں، زیادہ تر ذمہ دارانہ جو کردار ہوگا وہ مردوں کو ہی ملے گا۔ وجہ دو چیزیں بتا دی ہیں، دو چیزیں بتائی ہیں، اور وہ بہت مہم ہیں۔ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ مرد حکمران ہے، وہ ان دو وجہوں کو دیکھتے نہیں ہیں، وہ جو اس کے بعد ذکر ہیں ساتھ کے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہی فرما رہا ہے کہ یہ جو ہم بات کہہ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مردوں کی ذمہ داری زیادہ ہے اور مردوں کو ہی عورتوں کے سلسلے بھی مردوں کو سنبھالنے ہیں، یعنی خود اپنے تو سنبھالنے ہی ہیں، عورتوں کو بھی کس نے سنبھالنا ہے؟ مردوں نے سنبھالنا ہے، تو اس کی وجہ بھی بتا رہا ہے۔ جملہ خبریہ ہے، اسی وجہ سے کہ جملہ خبریہ، یہ جملہ کیا ہے؟ یہ آیت ایک معجزہ بھی ہے۔ خدا کریم فرما رہا ہے کہ ہم نے جیسے ساخت بنائی ہے یہ چینج ہونے والی نہیں ہے، مرد ہی نظام کو چلانے والے رہیں گے، عورتیں نظام کو چلانے والی نہیں بن سکیں گی۔ اللہ نے ایک قسم کا یہ 1400 سال پہلے چیلنج بھیج دیا ہے کہ ہم نے تو یہ بنایا، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے کچھ اور کر سکتے ہیں تو کر کے دکھا دیں، کسی ایسے معاشرے کو قائم کر کے دکھا دیں جس میں کیا ہوں، عورتیں سارا نظام چلا رہی ہوں۔ پوری تاریخ انسانیت میں ایسے نہیں ہو سکتا ہے، پورے عالم میں کسی جگہ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، ہوا ہی نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے ایسے کر دیا ہے۔ کیوں جو ہے ایسے؟ وجہ جو بتائی ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے وہ سنبھالنے والے ہیں، چلانے والے ہیں، ذمہ داری نبھانے والے ہیں عورتوں کی بھی،
یعنی عورتوں کی جو ذمہ داریاں ہیں، جو عورتوں کے مثلا بہت ساری چیزیں جو ضرورت ہیں، جو چیزیں زندگی کے لیے ضرورت ہیں، جس میں سے تحفظ ہے، جس میں سے معیشت ہے، جس میں سے دشمن کے سامنے دفاع کرنا ہے، یہ سارے کام کن کے ہیں؟ یہ کون کریں گے؟ یہ عورتوں کے لیے بھی مرد کریں۔ مرد اپنے تو کریں گے، عورتوں کے کون کرے گا؟ عورتوں کا دفاع کون کرے گا؟ مرد کریں گے۔ عورتوں کی معیشت کی ذمہ داری کس پر ہے؟ مردوں پر ہے۔ ترقی کی ذمہ داری کس پر ہے؟ ملک کو اچھا بنانے کی، ملک کا نظام بہتر کرنے کی، حکومت چلانے کی، یعنی بیسیوں کام ایسے ہیں جو خدا کریم کہہ رہے ہیں کہ یہ مرد کریں گے۔ اس لیے یہ نہیں کہا کہ یہ شوہروں کی ذمہ دار، شوہر حاکم ہیں عورتوں پر، بلکہ کیا کہا ہے؟ الرجال، مرد۔ اچھا، یہاں الرجال قوامون علی النساء، یہ لفظ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے، نمبر ایک یہ ہے کہ الرجال، رجال کا لفظ جو ہے قرآن میں یہ تب استعمال ہوتا ہے جب مرد میں مردانگی کے عناصر ہوں، یعنی وہ جو ذمہ داریاں ہیں وہ نبھانے کی اس میں طاقت ہو، تب قرآن رجل کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ یعنی رجل سے ہے، یعنی جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے، رجل، اور رجل یعنی رجل وہ جو خود قائم ہو سکتا ہے اور اتنا اب ہو گیا کہ دوسرے کو بھی وہ سنبھال سکتا ہے، وہ رجل ہے، نساء نہیں ہے، نسوہ نہیں ہے، مرأہ نہیں ہے، رجل ہے جو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو الرجال قوامون علی النساء، آگے جو ہے اس کی دو شرطیں لگائی ہیں، ان شرطوں کا عکس جو ہے الرجال کے لفظ میں بھی موجود ہے، ان کا عکس جو ہے اس میں موجود ہے۔ اچھا، شرطیں کیا ہیں؟ دو شرطیں کیا ہیں؟ پہلی شرط یہ ہے، یا پہلی وجہ، وہی وجہ شرط بھی بن جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ اے اللہ آپ جو یہ بتا رہے ہیں ہمیں، حکم نہیں دے رہا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ جملہ خبریہ انشائیہ نہیں ہے، حکم نہیں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ مردوں کو یہ کرنا ہے، نہیں، حقیقت ہے کہ ایسے ہی ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے۔ اچھا، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ بما فضل بعضکم علی بعض، چونکہ فضل اللہ ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بعض کو آپ میں سے بعض پر فضل دیا ہے، یعنی ان کے پاس ایسی صلاحیت اور ایسی قابلیت ہے جسمانی طور پر اور ذہنی طور پر، جو کہ خواتین کے پاس وہ جسمانی صلاحیت اور جسمانی طاقت نہیں ہے کہ وہ یہ سارے نظام کو سنبھال سکیں۔ قوت ارادی جو چاہیے ہے وہ ادھر موجود ہے، ادھر نہیں ہے، جو سختی ادھر موجود ہے ادھر وہ نہیں ہے، اور یہ جو معاشرے کو چلانے کا کام ہے اس میں رجولیت چاہیے، سختی چاہیے، قیام چاہیے، قائم ہونے کی صلاحیت چاہیے۔ خوب، اچھا، اب اس میں کیا آ جاتا ہے؟ یہ جو دو شرطیں ہیں نا، نمبر ایک یہ ہے کہ بما فضل اللہ بعضہم، کہ جیسے اللہ نے، چونکہ اللہ نے بعض آپ میں سے بعض کو کچھ اضافی نوازا ہے دوسروں سے، یعنی کچھ نوازشات اللہ کی بعض پر ہیں بعض پر نہیں ہیں، جیسے کہ انسانوں کی تقسیم ہے، دو انسانوں کو ایک جیسی نوازشات نہیں دی ہیں اللہ نے، دو مردوں کو بھی نہیں دیے ہیں، دو عورتوں کو نہیں دیے ہیں، ایسے کہ ہاں اس کے پاس بعض ہیں بعض اس کے پاس ہیں، مردوں کو بھی اسی طرح، مثلا اسی طرح باقی وجودات کو بھی اسی طرح، تمام وجودات کو بعض چیزیں نوازا ہے خدا کریم نے، بعض سے نہیں نوازا ہے۔ نمبر ایک یہ ہے کہ مردوں کے پاس طاقت ہے، قوت ارادی ہے، سختی ہے جسمانی، ٹھیک، یہ ایک۔ دوسرا یہ ہے کہ وَبِمَا أَنفَقُوا، اور دوسرا یہ ہے کہ مردوں میں یہ صلاحیت ہے، مردوں میں یہ طاقت ہے کہ یہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ انفاق کرتے ہیں۔ پوری تاریخ انسانیت دیکھیں، چاہے مسلمان معاشرے ہوں چاہے دوسرے معاشرے ہوں، مرد ہے جو کس پر خرچ کرتا ہے؟ وہ اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے، وہ لے کے آتا ہے اور بلا اس کے، حالانکہ اس کا بھائی مانگے اسے تو وہ اس کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کوئی اور مانگے تو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن گھر والوں کو بلا اس کے دے رہا ہے، بلا مانگے کے دے رہا ہے، گھر والوں نے کہا نہیں ہے، وہ شام کو آتے ہوئے چیزیں لے کے گھر آ جاتا ہے، اپنی مرضی سے ان کو دے رہا ہے، ان کے لیے کپڑے لے کے آ رہا ہے، ان کے لیے گھر کا انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے آسائشوں کا انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے ٹھنڈ کا انتظام کر رہا ہے، ان کے لیے گرمی کا۔ یہ کس میں صلاحیت ہے؟ یہ مردوں میں ہے۔ کن پر؟ اپنے گھر والوں یعنی عورتوں کے لیے خرچ کرنے کے لیے، اپنے عورتوں اور بچوں کے لیے خرچ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب دو شرطیں ہوگی، دو وجہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نمبر 1 کہ مردوں میں کیا ہے؟ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے جسمانی قوت رکھتے ہیں، قوت ارادی رکھتے ہیں، وہ جو سختی مسائل کو جھیلنے کے لیے اور دفاع کے لیے جو سختی چاہیے وہ بھی ان میں ہے۔ یہ فضل الہی ہے جو خواتین میں نہیں ہے اس طرح، چونکہ ان کی ضرورت نہیں، ان کے کام اور ہیں۔ اچھا، دوسری شرط یہ ہے کہ یہ خرچ کرتے ہیں بما انفقوا۔ اس کو سمجھنے کے لیے کہ اس کا اثر ان دو شرطوں کا کیا ہے، ان دو شرطوں کا اثر کیا ہے۔ نمبر 1 شرط یہ ہے کہ اگر کوئی یہ چیزیں نہیں کرتا ہے، اگر کوئی مرد ہیں اور ان میں فضل الہی نہیں ہے، طاقت ہی نہیں ہے، جسمانی طاقت ہی نہیں ہے، چل پھر ہی نہیں سکتے ہیں، ہاں اٹھنے بیٹھنے سے لاغر ہیں، قوت ارادی نہیں ہے، جسے ول کہتے ہیں، ول پاور نہیں ہے، سختی نہیں ہے جو چاہیے ہے، بہت نرم ہے، مرد میں نرمی بیکار، وہ نرمی جو دشمن کے سامنے ہو، وہ نرمی جو سختیوں کے سامنے ہو، وہ بیکار ہے۔ مرد میں قیام چاہیے، رجولیت چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس شرط کے مطابق وہ بندہ ذمہ داری نبھانے کے قابل نہیں ہے، وہ قوام نہیں ہے۔ جب بھی میں مثال دے کر سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ اور دوسری وجہ انفاق، اگر کوئی ہے انفاق کرنے کی صلاحیت نہیں ہو تو خود محتاج ہے، اگر خود ہی محتاج ہے پھر آپ کہیں گے کہ نہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد تو جو ہے کیا ہیں؟ اللہ نے کہا ہے کہ مرد اوپر ہیں، وہ عورتوں کے حکمران ہیں۔ نہ بابا، جب انفاق نہیں کر سکتے تو کیسے؟ مثال کے ساتھ سمجھاؤں گا۔ اگر آپ سفر پہ جا رہے ہیں اور آپ کو سفر پہ بھیجنے والا بندہ کہتا ہے کہ گاڑی جو ہے وہ مثال کے طور پر الف چلائے گا، گاڑی کی ذمہ داری الف پر ہے، چونکہ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کے پاس گاڑی چلانے کا ڈرائیونگ لائسنس ہے، ٹھیک؟ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے پاس پیٹرول ڈلوانے کے کیا ہیں؟ پیسے۔ اب اس کا معنی کیا ہوگا؟ جب آپ یہ باتیں بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ذمہ داری الرجال قوامون علی النساء کیوں کہا ہے؟ اللہ کیوں آپ نے یہ حقیقت بنا دی ہے کہ ایسا ہی رہے گا، رہتی دنیا تک ایسے ہی رہے گا، پیچھے سے ایسے ہی آ رہا ہے، ایسے ہی رہے گا، یہ جملہ خبریہ ہے، ہاں؟ تو کیوں؟ تو اللہ فرماتا ہے وجہ یہ ہے، نمبر یہ کہ اس کے پاس وہ صلاحیتیں قابلیتیں ہیں کہ یہ کام کر سکے، یعنی اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے۔ دوسری کہ اس کے پاس اس نظام کو چلانے کے لیے اور اس
کسی کی ذمہ داری نبھانے کے لیے خرچہ دینے کی صلاحیت ہے، پیٹرول ڈلوانے کے بھی پیسے ہیں، اس لیے گاڑی کو چلانے کی ذمہ داری کس کو دی گئی ہے؟ الف کو دی گئی ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے، اگر الف جو ہے مثلا ایسے مرد ہوں ان کے پاس یہ صلاحیت نہ ہو تو پھر اس کو کون ذمہ داری دے گا؟ یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ ان مردوں کو بھی کوئی حیثیت حاصل نہیں ہے ذمہ داری نبھانے کی، وہ عورتوں پر کوئی ذمہ داری نبھانے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں، جو نمبر ایک بما فضل اللہ ہو نہیں رکھتے ہیں، یعنی ان کے پاس نہ طاقت ہے، نہ صلاحیت ہے، نہ قوت ارادی ہے۔ نمبر دو یہ ہے کہ پیسہ نہیں رکھتے ہیں، وسائل نہیں رکھتے ہیں خرچ کرنے کے لیے، تو اب ان کو کس قسم کی حاکمیت؟ پس سارے مرد بھی نہیں ہے، حتیٰ اگر وہ معنی حکمرانی کا بھی کیا جائے، حکمرانی کا معنی کیا جائے، تب بھی جو شرطیں اللہ تعالیٰ نے لگا دی ہیں اس کے مطابق سارے مردوں کو بھی یہ صلاحیت حاصل نہیں ہے کہ وہ عورتوں پر، یہ نہیں ہے کہ وہ جو چل پھر بھی نہیں سکتا ہے وہ بھی حاکم ہے۔ ایک مزیدار کہانی آپ دوستوں کو سنا دوں۔ ہاں ایک دفعہ ایسے ہوا، عید کا موسم، جیسے ابھی عید گزری ہے، عید کا موقع آیا تو ایک خاتون تھی، اس نے شوہر کیا ہوا تھا جو کہ ٹانگوں سے بالکل معذور تھا، ٹانگیں اس کی تھی نہیں، بہت ہی جیسے تھیں تو وہ بھی ناقابل۔ تو اب گاؤں میں، ساتھ والے گاؤں میں زیادہ ہوتا تھا تو اکثر یہی ہوتا تھا کہ وہ خاتون اس کو ایک ٹوکرے میں ڈال کر اپنے سر پہ رکھتی تھی، اور جیسے پچھلے زمانے میں خواتین 3-3 4-4 گھڑے اٹھا کے سر پہ جو ہے وہ پانی بھر کے لاتی تھیں تو وہ ان کو مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ہاں تو انہوں نے وہ اس کا طریقہ کار یہی ہوتا تھا کہ وہ اس اپنے شوہر کو ٹوکرے میں بٹھا کر سر پہ رکھ لیتی اور گاؤں تک لے جاتی، کیونکہ وہ تو چل نہیں سکتا تھا، ان کے پاس کوئی اور وسیلہ نہیں تھا۔ تو اب صاحب جو اوپر بیٹھے، الرجال قوامون علی النساء، وہ اوپر بیٹھا ہے، ہاں، اور وہ خاتون اس کو لے کے جا رہی ہے، آگے سے دوست مل گیا، تو اس نے کہا ہاں بھائی کیسے حال ہیں، خیریت ہے، ٹھیک ہے، آج کدھر؟ ہاں تو وہ اوپر سے بیٹھا ہوا ٹوکرے میں بولتا ہے کہ میں بیگم کو میکے لے کے جا رہا ہوں۔ وہ ٹوکرے میں بیٹھا بندہ جو ہے وہ بولتا ہے کہ میں بیگم کو میکے لے کے جا رہا ہوں۔ تو یہ مردانہ ذہنیت ہے، یہ اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ الرجال قوامون۔ یہاں کون سی قوامون علی النساء؟ تو یہ چیز، یعنی وہ چیز اگر نہیں ہے اس میں تو قوامون علی النساء وہ کہاں چلا رہا ہے؟ نظام تو وہ خاتون چلا رہی ہے، بس وہ قوام ہے یہاں۔ الرجال قوامون علی النساء بما، پس یہ شرط دھیان رکھیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کہ جو اللہ نے نوازا ہے اس کی بنیاد پر، نمبر ایک، اور نمبر دو وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور یہ کہ جو مرد جو ہے وہ انفاق کرتے ہیں اپنا مال، کس انداز میں وہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے بھائی کو دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے ابا کو دینے کے لیے۔ اگر ابا مانگ لے تو وہ کہتا ہے پیسے نہیں ہیں، لیکن بیوی مانگ لے، گھر والوں کو ضرورت ہو، بسم اللہ، جو چیز چاہیے لے لیں۔ یہ دل، یہ خاص قسم کی کیفیت مردوں میں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اس وجہ سے۔ اب اگر آتے ہیں اس کا دوسری سائیڈ بھی دیکھ لیں، اگر کسی بندے میں یہ دو شرطیں نہیں ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ یا یہ ہے کہ یہ شرطیں عورتوں میں پائی جاتی، مثلا کسی جگہ انفاق کرنے والا مرد نہیں ہے، گھر کا دفاع کرنے کے لیے بھی مرد میں کوئی صلاحیت نہیں ہے،
وہ تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، اصلاً وہ کسی اور کا غلام ہے، وہ اصلاً فرض کریں کہ اس نے غلط کام کیا، جیل میں پڑا ہے، اب پھر بھی کہیں کہ نہیں الرجال قوامون علی النساء، وہ گھر کا نظام وہ بیچاری چلا رہی ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ ان شرائط کے مطابق جب شرائط بیان کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ شرائط پائی جائیں وہی قوام ہے۔ پس اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ مرد میں نہیں ہے صلاحیت کہ وہ نمبر ایک یہ ہے کہ وہ دھیان کر سکے، اور دوسرا یہ کہ خرچ کر سکے، مثلا مرد کے کام ہی نہیں ہے، عورت جو ہے وہ افسر لگی ہوئی ہے، اس کے پیسے ہیں، اس کی اچھی خاصی نوکری ہے، یا ویسے اس کے وسائل پیچھے سے ارثی وسائل اس کے پاس بہت ہیں، یا وہ تاجر ہے، اصلا خود وہ کمانے والی ہے اور اتنے پیسے کما سکتی ہے، اس کی تجارت اتنی ہے، اس کی سمجھ اتنی ہے تجارت میں یا اپنے جو بھی سلسلے ہوتے ہیں اس طرح کے کاروبار کے، کہ وہ بہت سارے پیسے کما لیتی ہے، اور مرد جو ہے وہ بیکار بیٹھا ہے۔ تو اب اس میں آپ کہیں نہیں یار رجال قوامون علی النساء کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، ابھی بھی جو ہے وہ مرد ہی حکمران ہے۔ یہ ان قرآن کی ان دو وجوہات جو شرطیں بیان کر رہا ہے اس کے مطابق یہ نہیں ہے۔ قرآن وجہ بتا کر ہمارے لیے طے کر دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اب اگر فرض کریں کہ ایک تیسری صورت آ گئی ہے، ایک تیسری صورت بھی یہاں انہی دو شرطوں سے یہ ساری چیزیں سمجھ آتا۔ نمبر ایک، اگر مردوں میں نہیں ہے تو مردوں کو نہیں۔ مثال کے طور پر لائسنس، اگر فرض کریں کہ گاڑی میں جا رہے ہیں 5 بندے، مرد کے پاس لائسنس نہیں ہے، الف کے پاس لائسنس نہیں ہے، لیکن عورت کے پاس لائسنس ہے، تو اب گاڑی کون چلائے گا؟ پیٹرول ڈلوانے کے پیسے مرد کے پاس نہیں ہیں، عورت کے پاس ہیں، پھر کس کو ذمہ داری ملے گی؟ اور اگر اس طرح ہوا لائسنس ہے مرد کے پاس، پیسے پیٹرول ڈلوانے کے پیسے ہیں عورت کے پاس، پھر کیا ہوگا؟ اسی آیت کے مطابق، یعنی یہ آیت بتا رہی ہے کہ اگر اس طرح کا 2 شرطیں لگا دی ہیں نا، 2 وجہ بتا دی، تو اس کا مطلب ہے کہ رل مل کے نظام چلائیں گے۔ پھر یہ نہیں ہے کہ اچھا صرف وہ کہیں کہ اچھا جی چونکہ الرجال قوامون علی النساء پھر بھی حکمرانی میری رہے گی۔ بھئی کیسے ہو سکتا ہے یہ؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض نمبر ایک ہو، دوسرا یہ ہے کہ بما انفقوا۔ ایک نقطہ یہاں ہے اس پیرے میں، وہ عرض کرتے ہیں اور پھر اس یہاں تک کی آیت کو مکمل کر لیتے ہیں۔ اور یہ ہے کہ یہاں خدا کریم نے کہا ہے کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے، اور اگلا بھی بما انفقوا من اموالہم، بما انفقوا، یہاں ہونا تو چاہیے تھا بما ینفقون، چونکہ وہ صرف کرتے ہیں، لیکن یہاں کہا ہے بما انفقوا، جو انہوں نے کیا ہے، صرف کیا ہے، جو انہوں نے صرف کیا ہے، جو انہوں نے خرچ کیا ہے۔ اے اللہ، خرچ کیا ہے یا وہ جو کریں گے؟ چونکہ کرتے ہیں، اس طرح یہ آپ حکم یہ دے رہے ہیں، یہ خبر دے رہے ہیں، یا یہ چیز حقیقت بیان کر رہے ہیں۔ فرماتا ہے کہ بما انفقوا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک حقیقت تکوینی ہے، یعنی یہ چیز ہو چکی ہے، یعنی یہ چیز پکی ہے، یعنی یہ ہے کہ یہ چیز خدا کریم نے طے کر دی ہے کہ مرد ہی یہ کام کریں گے، مرد ہی یہ اخراجات اور یہ ساری ذمہ داری نبھائیں گے۔ یعنی یہ تکوینی ہونے کی علامت ہے کہ یہ چیز انفقوا کا، وإلا صرف یہ ہے کہ وہ کر چکے ہیں، خرچ کر چکے ہیں، تو اللہ نے ان کو فضیلت نہیں دے دی ہے، اللہ نے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دے دی ہے۔ ذمہ داری بے وجہ یہ ہے کہ یہ ایک حقیقت ہے اور یہ تکوینی ہے، یہ چیز خدا کریم کی طے شدہ ہے۔ اب کسی کا اگر کوئی بس چلتا ہے تو وہ تبدیل کر لے، عورتوں کو بنا دے، عورتوں کو ذمہ دار، پر ابھی تک کوئی کر نہیں سکا ہے، کسی بھی معاشرے میں یہ نہیں ہو سکا ہے۔ انشاءاللہ آیت کا اگلا حصہ جو کہ وہ بھی بہت 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 مہم ہے، انشاءاللہ اگلی نشست میں عرض کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔